بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کا کہا مانو گے تو وہ ایمان کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے، اور تم کیسے کافر بنو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے یہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ یہ 2 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہم حکم فرمائے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ موٹا حکم یہاں یہی ہے، ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے، اور تمہارے ایمان کے ڈاکو بھی بہت سے ہیں۔ ان ڈاکوؤں سے ہوشیار رہو۔ ان ڈاکوؤں میں اول نمبر ڈاکو یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی، یہ اول ڈاکو ہیں۔ ان کا کہا نہیں مانا کرو ورنہ تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے۔ وہ یوں نہیں کہا کرتے ہمیں کافر بنانے کے لیے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تم یہودی ہو جاؤ، کلمہ چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، رسول اللہ کو چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہم کو نہیں کہا کرتے۔ ان کا وار ایسے طریقے سے ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے کو مسلمان کہتا اور سمجھتا ہے اور مسلمان رہتا نہیں ہے۔ ایسے انداز کا وار ہوتا ہے، اپنے کو سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن انہوں نے ذہن سازی ایسی کی ہوتی ہے کہ مسلمان ہوتا نہیں۔ اگر خدا نہ کرے آدمی اس حال میں پہنچ جائے کہ اپنے کو مسلمان کہے اور مسلمان سمجھا جائے اور مرے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہ ہو تو ساری زندگی برباد نہ گئی۔ ان کا وار ایسا ہوتا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی محنت اسی کی ہے۔ علماء کے درس قرآن، درس حدیث، بیان، وہ سب اسی کے لیے ہیں کہ ایمان بچاؤ، یہ اسی مقصد ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اس سے پہلے اعمال کر لو کہ ایسے فتنے آ جائیں، یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ ان فتنوں میں آدمی فجر کو مومن، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن، فجر کو کافر ہوگا۔ اب وہ اپنے کو کافر کہے گا تو نہیں، بن گیا ہوگا۔ بول ہم ایسے بولتے ہیں، کام ایسے ہم ایسے کرتے ہیں جن سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ باتیں اس موضوع پر بہت زیادہ ہیں۔ ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت اتنی نہیں ہو رہی جتنی کفر کی دعوت اور محنت ہو رہی ہے۔ ابھی موبائل کا دور ہے اور ذرا سی سمجھ رکھنے والے بچے نے بھی موبائل پکڑ لیا، اور باپ پرواہ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کھیلتا ہے کھیلے۔ جب وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، جوان تو عادی بن گیا اور بوڑھے بھی عادی ہیں، الا ماشاء اللہ، تو موبائل میں اچھائی برائی سب بھر دی گئی، مومن و کافر سارے اکٹھے کر دیے گئے۔ ایسے کافر بھی اکٹھے کر دیے گئے جن کی داڑیاں بھی ہیں، مرزائی موبائل میں، مرزا جہلمی موبائل میں، ڈاکٹر ذاکر نائک موبائل میں ہے، ڈاکٹر جاوید غامدی موبائل میں ہے۔ اتنے فتنے بھی ہیں کہ بہت سے نام تو مجھے نہیں معلوم۔ ان سب کی تبلیغ موبائل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ چھوٹا چھوٹا کلپ ہوگا، ایک سی بات چھوڑ دیں گے، ایک سننے والا، دیکھنے والا سوچے گا کہ ذرا اس کو سن تو لوں کیا کہتا ہے، اس کے سننے کے نتیجے میں اپنا ایمان برباد کرے۔ جب آدمی ایک بیان سنے اور بیان کے نتیجے میں اس شک میں پڑ جائے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ نماز ہے بھی، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ ٹھیک بھی ہے،
جس نبی کو ہم مانتے ہیں یہ نبی ٹھیک بھی تھے. اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ہم مانتے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک لہ بھی ہے. اسلام کی دوسری تعلیمات یہ حق سچ ہیں بھی. جب آدمی موبائل کو دیکھنے سے, کوئی سا کلپ سننے سے, کسی بھی ضروری عمل اور عقیدے سے شک میں پڑ جائے گا تو ایمان کہاں رہے گا؟ ایمان تو نام ہے تصدیق کا, اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں سچا ماننا. اب جب شک پڑ گیا تو سچا کہاں مانا؟ اب شک پڑ گیا کہ سچا ہے بھی یا نہیں. موبائل میں ایسے فتنے ہیں جن سے بڑے بڑے صوفی جن کی داڑیاں ہیں اور 5 نمازوں کے پابند ہیں, ایسے بھی میں نے سنے دیکھے کہ وہ مرزائی کو سنتے, یونس الگوہر کو سنتے ہیں, وہ مرزائی ہے. وہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو نہیں بیان کرتا, تجزیہ تبصرہ کوئی عقیدہ دیتا ہے, اور وہ عقیدہ سن کے ہمارا سننے والا لا علم ہوتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہمیں تو ابھی تک کسی مولوی نے ایسی باتیں نہیں سنائی, یہ کیسی پیاری پیاری باتیں کی اس نے. اب جب اس کے کفر کو پیاری پیاری باتیں سمجھا تو ایمان کدھر رہا؟ دیکھو تحقیق, دیکھو کتابیں کھول کے ہمیں دکھا رہا ہے. جو کتابیں کھولا کرتے تھے مولانا عبدالستار سے فرانسی وغیرہ رحمہم اللہ جیسے بزرگ, ہم ان کو سنیں, یہ نئے لوگوں کو کیوں سنیں؟ یہ تو ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, اس دور میں ان کی یہ محنت تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایمان سے کفر میں لے جائیں. یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں, اب تو 14 صدیاں گزر گئیں اور 15ویں صدی ہے نا, اب ان کی محنت ٹھپ ہو گئی ہوگی. جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان مضبوط تھا اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ معمولی سی بات کے نتیجے میں مان گیا تو ہمارا ایمان کتنا ان کا شکار ہوگا, وہ کتنا ختم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ایمان کو بچا. پھر آگے جو الفاظ بیان فرمائے اس میں 2 نسخے بیان کیے گئے ایمان کو بچانے کے لیے. 2 نسخے. پہلا, اللہ کی آیات تم پر پڑھی جائیں, تم سنا کرو. علماء حق کے بیان سنا کرو, یہ درس قرآن سنا کرو, جمعے کا بیان سنا کرو, تبلیغی بزرگ واعظ نصیحت سنا کرو, ایمان بچا رہے گا. یہ ایک نسخہ ہے. اور ہمارا حال ہر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ کیا خطیب پہلے پہنچتا ہے جمعے کے بیان کے لیے, اور مقتدی بعد میں آتا ہے, اور زیادہ تعداد مقتدیوں کی اس وقت آتی ہے جب بالکل نماز کھڑی کرنے کا وقت. کئیوں کو خطبہ سننے کی توفیق نہیں ہوتی, کئی خطبے تک آ جاتے ہیں. پہلی سنتیں ختم ہیں, بعد کی سنتیں بھی ختم ہیں, فرض پڑے اور بھاگے. کیا ہے؟ فرصت نہیں. دنیا کا کام جو یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا مرنے کے بعد, اور ایمان اور دین جو ساتھ جائے گا, وہ کام جو دھرا رہ جائے گا اس کے لیے اتنی محنت ہے کہ اللہ کے گھر کو ضروری وقت بھی نہیں دیا, علماء کے پاس بیٹھے ہی نہیں. اور جو وقت جو چیز دھری کی دھری رہ جائے گی, یہیں رہ جائے گی, اس کو سارا 24 گھنٹے کی ہے. انتم تتلا علیکم آیات اللہ, علماء کے بیان سنا کرو تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بات بیان کی, وہ اگلے نسخے میں بتا دیں. دوسرا نسخہ, وفیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد رسول اللہ کے خلفاء اور نائب علماء کی صحبت یہ ضروری ہے. بات سنا کرو, علماء کی صحبت اختیار کیا کرو, تب کفر سے بچو گے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ 1 صدی پہلے فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں فتویٰ دیتا ہوں کہ نیک اور دینی مجالس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا فرض عین ہے. فرض عین سمجھتے ہیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. دینی مجالس میں بیٹھنا فرض عین ہے, 1 صدی پہلے فرمایا. پھر فرمایا کیوں فرض عین ہے؟ اس لیے کہ ان نیک مجالس, دینی مجالس میں بیٹھے بغیر ایمان محفوظ نہیں رہتا, اور ایمان محفوظ رہنا تو فرض عین ہے. رکھنا, ایمان محفوظ رکھنا فرض عین ہے, وہ اس کے بغیر نہیں رہتا. تو ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے دینی مجالس میں بیٹھنا فرض عین ہے, کیونکہ ایمان کو محفوظ رکھنا فرض عین ہے. جو نوجوان, جو بچہ بوڑھا
آج نیک مجالس میں بیٹھتا ہے وہ صحیح ایمان والا ہے، اور جو نہیں بیٹھتا دیکھ لو، نظارہ کر لو اس کو اسلام کی، دین کی کتنی باتوں پر شبہات اور اعتراضات ہیں۔ آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے ان کو کون سمجھاتا ہے؟ یہ ہماری آپ کی یہ بڑی موبائل سمجھاتی ہے جی۔ جدید دور آ گیا جی، اور اس میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، نقصان تو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے، نقصان تو نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیا ہر ایرے غیرے اور ہر کسی کو سننا فائدہ ہے؟ صرف ان کو سنو جن کو پہچانتے ہو کہ یہ ہمارے علماء ہیں، صرف ان کو سنو۔ یہ تو نہیں ہر کسی کو سنو، چلو بھائی اس کی بھی سن لیں، چلو بھائی اس کی بھی سن لیں، نہیں۔ اچھا، کئی لوگ ہمارے وہ کہتے ہیں جی علماء کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس بات کو ہم نے معلوم کرنا ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں، موبائل سے معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے ریسرچ کیا، کوئی نتیجہ نکل آیا، لیکن دنیا جہاں میں مذاہب کتنے ہیں، آپ کے ریسرچ کرنے سے مثال ایک جواب شیعہ کا آیا، ایک سنی کا آیا، ایک دیوبندی کا آیا، ایک بریلوی کا آیا، ایک اہل حدیث کا آیا، ایک مرزائی کا آیا۔ آپ فیصلہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ کو اپنے عقیدے اور مذہب سے متعلق علم ہی نہیں ہے، تو آپ فیصلہ کیسے کر سکیں گے؟ اب آپ اس میں پڑ جائیں گے کہ کدھر جائیں، یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی۔ بس حال یہ ہے کدھر بھی نہیں جائیں۔ جو آپ نے حل نکالا وہ تو آپ کے لیے نقصان ہے۔ آپ جس کے پاس پہلے بیٹھا اور رہا کرتے تھے علماء کے پاس، ان کے پاس آپ بیٹھے۔ دوسری بات، موبائل سے آپ کو دینی معلومات میں سے کوئی ہو گئی، اور جو مسئلہ آپ چاہتے تھے وہ معلوم ہو گیا، لیکن اگر آپ موبائل پر ہی اکتفا کرتے رہیں گے تو نیکوں کی صحبت آپ کو کہاں ملے گی؟ موبائل پہ نیکوں کی صحبت ہے، یہ تو آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ دو نسخے ہیں، ان دو نسخوں کے ہوتے کیف تکفرون کا مطلب پھر کفر میں نہیں پڑھ سکتے جب یہ دو نسخے تم استعمال کرتے رہو۔ اس لیے دینی مجالس میں شامل ہونا ضروری ہے، اسی لیے علماء کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ علماء کے ساتھ دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، دنیا کی باتوں کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ دین مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈرایا، یہ جو تمہیں سمجھایا گیا اس پر عمل کرو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں مسلمان حالت میں موت آنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب آپ میں سوچیں گے کہ مسلمان حالت میں موت آنا یہ تو ہمارے پاس میں نہیں ہے، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کلمے پر ایمان پر موت آ جائے، لیکن سوچنے والا سوچتا ہے کہ کلمے پر موت تو اختیار میں نہیں، اختیار میں ہے تبھی تو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ وہ حکم دیتے ہی نہیں جو اختیار میں نہیں، وہ کیسے ہوگا؟ پہلے لفظ جو فرمائے اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، نافرمانیاں اور گناہ چھوڑ کے رہو، نافرمانیاں اور گناہ چھوڑ کے رہو۔ پھر فرمایا قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، اور فرمایا اختلافات میں نہ جاؤ۔ یہ وہ اسباب ہیں جن سے خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ اگر یہ کر لیں گے تو آپ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، اور ایمان کے ساتھ جو اس دنیا سے گیا کامیاب ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سوچ میں تو کچھ اور تھا، لیکن جماعت والے ساتھی تھے اس لیے ان کی مناسبت سے یہ موضوع میں نے شروع کیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ